بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ہجری میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق حقیقی کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے۔ جب علالت زیادہ بڑھ گئی تو ایک دن فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، مرحبا یا بنتی، اے میری بیٹی خوش رہو۔ پھر نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں فرمائی جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ، تمہارے ابا جان نے تم سے چپکے سے کیا کہا؟ یا بروایت دیگر، اے فاطمہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید تھا؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخفاء میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دن کے واقعہ کی تفصیل پوچھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ ایام علالت میں ایک دن اور بعض روایتوں کے مطابق اپنی وفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بلاؤ۔ وہ سب بچوں حضرت حسن، حسین، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ اپنے شفیق نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے چینی دیکھ کر سب بچے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو چوما، ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور دلاسا دیا۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا اور زبان سے بے اختیار یہ الفاظ آ گئے، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ کر رونے لگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر رو نہیں، تمہارے رونے سے عرش الہی بھی رو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو پونچھے اور انہیں تسلی اور تشفی دی۔ جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک عالم قدس میں پہنچی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور شدت علم میں ان کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، پیارے ابا جان، آپ نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ پیارے ابا جان، آپ فردوس بری کو سدھار گئے۔ ہائے ابا جان، جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی رحلت کی خبر کون پہنچائے گا؟ ہائے ابا جان، آپ کے بعد اب وحی کس پر اترے گی اور جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس آئیں گے؟ پھر انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ الہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مسرور کر دے۔ الہی مجھ سے یہ صدمہ برداشت کرنے کی طاقت دے۔ الہی حشر کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تعزیت کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، لیکن انہیں کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت و تسلی کے لیے حضرت سیدۃ النساء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، انس، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس زمین کے سپرد کر دو۔ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور غم و علم کا پیکر بنے ہوئے واپس ہو گئے۔ تمام اہل سیر متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئیں اور اشک بار ہو کر یہ اشعار پڑھنے لگیں: جو شخص احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی مٹی ایک بار سونگ لے، اس پر لازم ہے کہ پھر کبھی کوئی خوشبو نہ سونگے، یعنی اس کو ساری عمر کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت نہیں۔ مجھ پر جو مصیبتیں پڑی اگر دنوں پر پڑتی تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں شعر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہیں۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز اقدس پر حاضر ہوئیں تو خود بخود ان کی زبان پر جاری ہو گئے۔ بعض اہل سیر نے خود سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ اشعار منسوب کیے ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے۔ ان میں چند اشعار یہ ہیں: آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی ہے۔ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرق و مغرب کے رہنے والے روئیں، اور چاہیے کہ تمام اہل یمن اور قبیلہ مضر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر روئیں۔ اے خاتم المرسل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ برکت و سعادت کی جوئے فیض ہیں، آپ پر تو قرآن نازل کرنے والے نے بھی درود و سلام بھیجا ہے۔ مرثیہ کے یہ دو شعر بھی سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا جدا ہو گئے کہ زمین اپنی تراوت سے محروم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے وحی اور خدائی کتابوں کے اترنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بیشتر اس وقت سے پہلے جب مٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ کیا ہمیں موت آ جاتی اور ہم مر گئے ہوتے۔ اللہ حافظ۔